आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी पशीन के जलसे के हवाले से, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है और आने वाले दिनों में जो तबले जंग हुकूमत के खिलाफ बच चुका है उस पर क्या इकदाम उठाए जाएंगे। दूसरी बात होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर दराड़ क्या पड़ने वाली है, वो कौन सी 5 शख्सियात हैं, उनके नाम क्या हैं, और वो उनसे इजहार ला ताल्लुकी कर दिया जाएगा अनकरीब। और फिर बात ये होगी कि इस वक्त जो बयानात दिए जा रहे हैं उनके अंदर हकायक क्या है। मिसाल के तौर पे 800 वाले सूट के बहुत ज्यादा चर्चे हैं। हमारी वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा वो ईद शो के अंदर जियो के ईद शो में वो बैठ के वहां पे बात कर रही हैं और वो उसके अंदर ये बात करती हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो 800 वाला सूट भी पहन लेती हैं, 500-700 800 वाला सूट भी सिलवा के पहन लेती हैं। अब बहुत सारे लोग इस खोज के अंदर हैं कि 800 वाला सूट मिलता कहां से है। हमें सिर्फ ये बताया गया कि 800 का सूट पहना जाता है। हमें ये नहीं बताया गया कि वो 800 डॉलर्स हैं, 800 पाउंड्स हैं, 800 रियाल है। अगर पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए तो उनके लिए वो 800 ही बनता होगा। जो वो उन्होंने सिफर कोई माइनस किया तो इस हवाले से उनके नजदीक वो 800 ही होगा। अब वो जो 800 का सूट पहनती हैं उसके साथ वो जो शूज पहनती हैं, जो हैंड बैग्स उनके पास मौजूद होते हैं, उनकी कीमत क्या है वो भी जरा बता दें, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं जो मतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम के अंदर इजाफा नहीं हुआ, वो इस खोज के अंदर हैं कि ईद के मौके के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स ने ऑफ लगाया हुआ था लेकिन 800 वाला सूट उन्हें कहीं से नहीं मिला। तो या तो वो इस खोज के अंदर है कि हमें ये बता दें कि किस तरीके से बड़ी कीमत को 800 के करीब गर्दानना है, या फिर हमें ये बता दें कि वाकई वो दुकान अगर मौजूद है तो वो सूट वहां पे लेने कौन जाता है और वो देते किस कीमत पे है। मरियम नवाज साहिबा को सोने के ताज भी पहनाए गए हैं। तो जब सोने के ताज पहनने वाला 800 वाला सूट पहनेगा तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो 800 वाले अब सूट पहनने के ख्वाहिशमंद हैं और इसी हवाले से मुख्तलिफ लोग जो हैं, लोगों की जो अहलिया है वो उनसे पूछती हैं कि मरियम नवाज साहिबा से पूछिएगा कि सोर्स अपने लड़वाएं, आप बड़ी खबरें निकालते हैं तो ये खबर भी निकलवाएं कि 800 वाला सूट कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो उसकी खोज अभी तक जारी है। हमने 12 जगहों से पता करना चाहा, बानो बाजार से, बहुत सारे ये जो ऐसे बाजार लगते हैं जिसमें पीर बाजार, बुध बाजार, हमने वहां से भी पता करना चाहा है। लेकिन ईद के बाद जो पहला अब पीर बाजार होगा तो वहां से अब मुमकिन करवाएंगे कि क्या वहां पे कोई कट पीस में भी 800 वाला सूट मिलता है जिसे थोड़ा सा रंग रूंग करा के तब्दील कर दिया जाए और फिर लोगों तक उसकी दस्तयाबी मुमकिन हो सके, और फिर वो जो तफरीक है वजीर आला की और आम आवाम की, वो तफरीक खत्म हो सके। तो इस हवाले से जो ही खोज मुकम्मल होगी आप तक उसकी इतलात पहुंचा दी जाएंगी। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पशीन जलसे के हवाले से। पशीन जलसे में एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और पशीन जलसा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही सिर्फ जलसा नहीं था, उसमें अवामी नेशनल पार्टी भी मौजूद थी, उसमें दीगर पार्टीज भी मौजूद थी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतखाब जो जलसों की तहरीक का किया गया है, या तो कराची से चलते थे, कराची से पेशावर तक, कराची से इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से चलते थे, या फिर दीगर शहरों से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचते थे। लेकिन अब की बार जो पहले जलसे के लिए इंतखाब किया गया है बलूचिस्तान के लिए किया गया। अब बलूचिस्तान का इंतखाब क्यों किया गया, एक बुनियादी सवाल है। हमें अक्सर औकात ये कहा जाता था कि पंजाब जब बदलेगा तब पूरा पाकिस्तान बदलेगा, और पंजाब में जहनीत बदलेगी तो पूरे पाकिस्तान की जहनीत बदलेगी। अब ये गुज़श्ता इलेक्शंस में जो 2018 के बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए और उसके बाद जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें कहा गया कि पंजाब में जहनीत कुछ तब्दील हो चुकी है, लोग सियासी बलूगत तक पहुंच चुके हैं और उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ हो चुकी है, उन्हें प्रोपेगेंडे की भी तमीज़ हो चुकी है और उन्हें हकायक का भी मालूम पड़ चुका है। उसके बाद ये हुआ कि अब पंजाब तब्दील हो रहा है, पंजाब में शऊर आ चुका है। पंजाब जो किसी की तकलीद किया करता था या किसी की ईमा के ऊपर फैसले किया करता था, अब लोग जो है वो अपनी जहनीत और अपनी खोज के बलबूते के ऊपर वो फैसला साजी कर रहे हैं। उसके बाद अब बात ये हुई कि बलोचिस्तान को भी मरकज़े निगाह बनाया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बलोचिस्तान के अंदर अभी भी इलेक्टेबल्स कहीं ना कहीं तो मौजूद है और वहां पे इलेक्टेबल्स की ही सियासत चल रही है। तो वो इलेक्टेबल्स की सियासत में वो तर्ज को खत्म करने के लिए कि आपके पास ऑप्शंस और भी मौजूद हैं और आप वो ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं, अब कुछ तब्दीली लेके आना होगी। तो इसलिए वहां से इसका आगाज किया गया और शेर अफजल खान मरवत जब आज उस जलसा में एंटर हुए हैं तो एएनपी के रहनुमा अचकजई साहब, उन्होंने महमूद खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी जो तकरीर थी वो रोक दी और उन्होंने वो तकरीर रोकी है
تو ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آ کے تقریر کریں. ملک کی 6 اپوزیشن جماعتوں نے آئین کی بالادستی کے لیے تحریک تحفظ آئین کے نام سے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا. اس اپوزیشن اتحاد میں پاکستان تحریک انصاف، آپ اسے سنی اتحاد کونسل بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے. تیسری جماعت اسلامی ہے. چوتھی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. اور 5ویں جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین ہے. سنی تحریک بھی اس کے اندر موجود ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی تحریک کے صدر نامزد کیے گئے. پی کے میپ کے یہ صدر ہوئے ہیں اور اتحاد میں شامل جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. کوئٹہ میں یہ 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس بھی ہوئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو ہے عمر ایوب صاحب، انہوں نے کہا کہ 6 جماعتوں کی لیڈرشپ موجود ہے، ہمارا اتحاد بننے جا رہا ہے، ہم فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت کو رد کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آج 13 اپریل کو پشین اور چمن میں 2 جلسے کیے جائیں گے، اور آج وہ ہوئے بھی. عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں پہ خوشحالی نہیں ہوتی، اس لیے ہم تحریک چلانے کا فیصلہ کر چکے ہیں جس کا نام تحریک تحفظ آئین رکھا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ تحریک کے صدر ہوں گے. ہم جلسوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بارز ایسوسی ایشن، یہ ایک نیا ٹچ ہے، بارز ایسوسی ایشن اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں سے میٹنگ کریں گے. یعنی وہ تعلیمی اداروں میں بھی ایک موو بنانا چاہتے ہیں. عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، محنت کش کے لیے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو چکا ہوا ہے، اور ہم اس محنت کش کے لیے تحریک چلا رہے ہیں کہ جس کے لیے کھانے کی دستیابی ممکن نہیں ہو پا رہی. 8 فروری کے الیکشن ایک سونامی سے کم نہیں تھے، وہ یہ مانتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ پوری تحریک یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین قانون کی پاسداری کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو تمام جماعتیں وہ اپنی مرضی سے تحریک کے اندر شامل ہوئی ہیں. ہمارا ایک ایجنڈا آئین اور قانون کی بالادستی. اب اس زمن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے کل مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہم جب پی ڈی ایم کا حصہ بنے تھے، یعنی اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے تھے، تو ہمیں یہ پوچھا جاتا تھا کہ کس کی ایما کے اوپر بنے ہو، کس کے اشارے پہ بنے، تو اب یہ بھی بتا دیں کہ کس کے اشارے پہ بنے. لیکن وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاکمیت والے نہیں ہیں، محکومیت والے ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم میں سے کوئی کسی کے ادارے کے خلاف نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے آئین کو نہیں توڑا، ہم آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں، آئین کے دفاع پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بلوچستان جو نیشنل پارٹی ہے اس کے سربراہ سردار اختر مینگل وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا جس تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اس کا آغاز 20 سال پہلے ہوتا تو ہمیں آج کے دن نہ دیکھنے پڑتے، نہ فارم 47 کی نوبت آتی. ملک کے معاملات میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی ایسے کی کہ جس کی وہ جے ڈیز کے اندر موجود نہ ہو. پھر جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر جو تھے لیاقت بلوچ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا، ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا، ہمیں اجلاس کے اعلامیے سے اتفاق ہے لیکن ہم اپنی شورا کے اجلاس کے بعد اپنا حتمی موقف سامنے رکھیں گے. پھر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ آئین پاکستان کو اس کی روح کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ تحریک جو ہے وہ ملک کی بڑی تحریک کے طور پہ سامنے آئے گی اور شہر شہر اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا، اور جو ہی اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. حکومتی بینچز میں اس وقت کھلبلی تو ہے کہ یہ اگر تحریک کا اعلان کرتے ہیں عوام ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور عوام کی حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے، یہ مقبولیت پانے لگتے ہیں. تو اس کے مترادف حکومتی سطح کے اوپر عوام کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اقدامات کیا کرنا پڑیں گے، یہ ایک بنیادی سوال. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت ساری اس وقت ٹوٹ پھوٹ دکھائی دے رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایک بندھی ہوئی حکومت ہے اور ہم اس کی نوزل ہیں. یعنی انہوں نے یہ جو مشابہت دی ہے تو یہ مطلب یہ کہ نوزل ہٹے گی تو سب کچھ کھل جائے گا. یعنی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پردہ داری کر رہے ہیں، ہم نے وہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہم نے وہ غبار روک رکھا ہے اور ہم نے فیس سیونگ کروا رکھی ہے. شاید یہ مراد ہوگی، لیکن ان قریب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک فارورڈ بلاک کی بات ہوتی تھی، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ فارورڈ بلاک اس حد تک ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی. یہ ضمنی الیکشن کو لے لیں، ملک ریاض صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، پچھلی بار شاہدرہ سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، علیم خان صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، بہت سارے لوگ اس پہ باتیں کرتے رہے کہ نہیں ہو پائے گا، نہیں جیت پائیں گے. پھر اب وہ علیم خان صاحب والی نشست کے اوپر دوبارہ سے ملک ریاض کو ٹکٹ دیا جانا تھا، لیکن ملک ریاض کو وہاں پہ ٹکٹ دینے کی بجائے انہیں شہر کے اندر لے آئے. وہ نشست جو مریم نواز صاحبہ نے
مریم نواز صاحبہ والی جو نشست تھی اس کے اوپر وہ لڑوا رہے ہیں ملک ریاض صاحب کو. اب اس جگہ پہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ حمایت یافتہ تھا, وہ سیٹ ہے ان کی حمزہ شہباز صاحب کی. اب اس سیٹ پہ حمایت یافتہ اگر امیدوار ہی جائے گا تو وہ حمزہ شہباز والا جائے گا, لیکن حمزہ شہباز والے امیدوار کو مائنس کر کے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کے امیدوار ملک ریاض صاحب کو اتارا گیا. اب اس پہ وہاں کے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, کیونکہ وہاں پہ سے پارٹی کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز صاحب کی بھی ہے, ان کی گرپ بھی ہے. لیکن حمزہ شہباز صاحب والے معاملے پہ اگر کوئی علیحدہ کر کے کسی اور کو انڈورس کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ انہیں سیٹ بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے. یہ گھر کے اندر والی ٹوٹ پھوٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیانات سے ان قریب لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے گا, جس میں چودھری عابد رضا صاحب ہیں کوٹلہ سے MNA رہے, لیکن اب کی بار ان کے مد مقابل جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ جیت گئے, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں جتوایا گیا. عابد رضا صاحب ایک. دوسری شخصیت جو ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب. خواجہ سعد رفیق صاحب جو حلقہ بندیوں کے معاملے پہ بولنا شروع ہوئے, لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کے بولنے میں انہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہم ہارے ہیں, ہم سے جو ہے ہمارے مخالف جیتے ہیں. جب انہوں نے یہ ماننا شروع کیا تو پارٹی کی طرف سے اس کے ریبٹل کے طور پہ کچھ نہیں آتا رہا. خواجہ سعد رفیق صاحب اب کچھ بیانات کھل کے دینا شروع ہو گئے. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب. رانا ثناءاللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ رہے, اب خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں ریلوے کے. اب رانا ثناءاللہ صاحب بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی خائف ہیں, انہیں کہیں پہ جو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, ان سے جو قطع تعلقی ہوئی ہے یا ایک طرح سے ان کو جو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پہ وہ بیانات کچھ ایسے دے رہے ہیں کہ جس سے ان قریب یہ لگ رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی مائنس ہو جائیں گے. اور اگر رانا ثناءاللہ صاحب مائنس ہوتے ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اور ایسے کئی رہنما ہیں جن کے 5 رہنما بنیادی طور پہ بتائے جا رہے ہیں, جن میں ایک مرکزی رہنماؤں میں جاوید لطیف صاحب بھی شمار ہوتے ہیں. جاوید لطیف صاحب کے بیانات سے بھی قطع تعلقی کا اعلان کر دیا جائے گا ان قریب. اب یہ لوگ, اور ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں تو مفتاح اسماعیل صاحب, زبیر عمر صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ جو افراد ہیں ان کے بیانات, اور میں حال میں واقف ہوں کچھ ایسے افراد سے جو بھی اہم عہدوں پر فائز ہو گئے ہیں, لیکن آج سے وہ 2 مہینے پہلے وہ اس بات کے اوپر مصر تھے کہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لیں گے, ہم پارٹی میں نہیں رہیں گے. لیکن جب عہدے ان کو دے دیے گئے تو اب جا کے ان کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوا ہے. لیکن جو بڑے عہدوں پر رہے اور انہیں مائنس کیا جا رہا ہے تو وہ امپیکٹ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا, گھر کے اندر والے معاملے پہ ضمنی الیکشن میں ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے, اور پھر وہ اتحاد کہ جس میں اپنے کچھ رازداں بھی شامل ہیں, وہ اگر اس اتحاد کا جا کے حصہ بن جائیں گے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور حکومت جو ہے وہ 800 والے سوٹ جو ہے وہ شاید بانٹ کے عوام کو رام کرتی ہوئی دکھائی دے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.